اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کی اردو۔ آج ہماری دوسری نظم ہے نعت رسول مقبول۔ آج ہم نے یہ والی نظم پڑھنی ہے۔ آ جاتے ہیں سب سے پہلے اس کے مصنف پہ، ظفر علی خان، جس نے یہ نظم جو ہے یہ بنائی ہے، نظم تیار کی ہے۔ ظفر علی خان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے، مدیح بھی، اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی۔ ان کی پیدائش 1873 میں قصبہ کوٹ مرتا، ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کرم آباد میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد اینگلو ماڈرن کالج علی گڑھ میں زیر تعلیم رہے۔ اس کے بعد ہے مولانا ظفر علی، ایک وقت کے مشاور روزنامہ زمیندار کے مدیر رہے۔ تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں انہیں 5 سال کی قید مشقت بھی برداشت کرنی پڑی۔ خلافت کے تحریک بھی مولانا کی وابستگی بہت مضبوط تھی۔ وہ بیک وقت قادر الکلام اور کامل فن شاعر، صاحب اسلوب ادیب، باک صحافی، جگردان سیاست دان، بے مثل اور بے بدل خطیب تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، انگریزی اور اردو زبان پر یکساں عبور تھے۔ ظفر علی خان کے سیاسی سماجی کی شاعری کے علاوہ نعت میں بھی کمال حاصل تھا۔ محبت، عقیدت اور پرتاثر نعت گوئی بھی آپ کے شاعرانہ مقام مرتبہ کے عکاس تھے۔ یہ ہمارے پاس ظفر علی خان کی تعریف بیان ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ نعت کے درجہ ذیل اشعار فہم کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ پھوٹا جو سینہ شب تار الست میں سے، اسے نور حوالے کا اجالا تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقوں کی شناسا تم ہی تو ہو۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوالات جوابات پر۔ نور اولا کا مفہوم بیان کریں۔ نور اولا سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے نور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا ہی پیدا نہ ہوتی۔ دوسرے پہ چلتے ہیں۔ پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں کس واقعے کا طرف اشارہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روز ازل تمام روحوں سے استفسار کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب میں ہر ذی روح نے ہاں کہا تھا۔ پہلے شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دوسرے شعر میں جبریل کے پر جلنے سے کیا مراد ہے؟ دوسرے شعر میں معراج کا واقعے کو تلمی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عرش پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ انہوں کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ ان کے پر جل جاتے۔ تیسرے شعر کے الفاظ میں لکھیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو جہاں بھی نہ ہوتا۔ دنیا کی ہر نیک شخص سے زیادہ بہترین اور نیک محمد حضرت وسلم ہی ہیں۔ ان کا رتبہ باقی انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ نعت میں بیان کیے گئے اوصاف حمیدہ میں سے کسی ایک کی صفت پر اپنے علم کے مطابق مطالبات، خیالات کا اظہار کریں اور خلاصہ بھی تحریر کریں۔ چلتے ہیں خلاصے کی طرف۔ خلاصے پہ آ جاتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کی اس نعت کے ہر شعر میں نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار ملتا ہے۔ اس نعت میں شاعر کہتا ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کی وہ روشنی ہیں جس نے اپنے دور کی تاریکی کو دور کیا۔ آپ خاتم النبی رحیم و کریم ہیں، مشکل میں مدد کرنے والے ہیں۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتے ہوئے کو تھاما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی نہ اس دنیا میں آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ دنیا اور آخرت میں گنہگاروں، خطا کاروں اور معصیت میں آلودہ لوگوں کے لیے صرف عظمت وسلم ہے۔ یہ جہاں، یہ کون و مکان آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے، وہی اس 2 جہانوں کے تاجدار ہیں۔ آگے ہمارے پاس اصناف شعری۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور صفات کا ذکر ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہیں گے۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جناب رسول تمام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو۔ جس نظم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیائے کرام کی خدمات اور اوصاف کا تذکرہ کیا جائے۔
قصیدہ ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے قصیدہ کہلاتی ہے۔ قصیدہ کے بنیادی مقصد ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے یا محض ان کی فرمائش پورا کرنے کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ ملی نغمہ ملی نغمہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وطن اور قوم کی محبت، جذبوں اور ولولوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی وفات یا کسی دردناک سانحہ کا ذکر ہو۔ مناجات دعا ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رنگ رفتے انگریز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گی ہو اور جیسے اس کی ذات سامنے ہو اور شاعر انتہائی ملتجی ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ دیے گئے اشعار کے سامنے مفہوم کے مطابق ہم نعت، ملی نغمہ، قصیدہ، منقبت، مرثیہ، دوائے، مناجات لکھیں۔ آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ شعر پڑھتے ہیں اور اس کے آگے ان کے لکھتے ہیں کہ کون سی نظم ہے۔ اشعار۔ دیکھا نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ تو یہ ہمارے پاس نعت ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور یہ مصطفیٰ تو شان مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس نعت ہے۔ رو کر پکارے اطراط اطہار الوداع، اصحاب الوداع علمدار الوداع۔ تو یہ کسی کی دکھ وغیرہ کا احساس ہے، یہ کسی بھی شخصیت کا وہ ہے، تو یہ ہم مرثیہ گائیں گے کیونکہ یہ دردناک ہے، تو اس لیے اس میں دردناک فیل ہو رہا ہے، تو یہ مرثیہ ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہے جب شاہ نجف معین ناصر ہوئے، کیوں سب میں نے ممتاز یہ ذکرائے ہوئے۔ تو یہ ہے منقبت کیونکہ اس میں ہمارے پاس صحابہ کرام کا، کسی صوفیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ مناجات دعا ہے کیونکہ ایک دعا کے طور پہ تو مناجات دعا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آؤ بدلے پرانا چلن دوستو، ہم وطن دوستو، ہم وطن دوستو۔ تو اگر اس میں وطن آ گیا تو اس کا مطلب یہ ملی نغمہ ہے۔ بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبہ امن و اما کا درد کھلا، شان روشن دل بہادر شاہ کے ہے، راز ہستی اس پہ سرتاسر کھلا۔ یہ ہمارے پاس قصیدہ ہے کیونکہ کسی سلطان کی بات ہو رہی ہے، بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس قصیدہ ہے۔ تو وہ ہے جو ہر ایک پگڑی سوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے، کونے میں ذلیل نہ کر سب کی روح برو، ایمان و عیش دولت و عز و وقار دے۔ تو یہ مناجات دعائی ہم دعا کر رہے ہیں۔ آ جاتے ہیں ذو معنی الفاظ پہ۔ ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ایک الفاظ اور اس کے دو معنی ہوں۔ ایسے الفاظ جن کے دو مختلف معنی ہوں ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک معنی میں مذکر اور دوسرے معنی میں مذکر اور ایک معنی میں ایک مذکر ہوتا ہے اور دوسرا معنی جس کا ہوتا ہے وہ مونث ہوتا ہے۔ درجہ تعلیم میں دو ذو معنی الفاظ دیے گئے ہیں، آپ انہیں یاد کریں اور جملوں کا استعمال کریں۔ تو ہم انہیں جملے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ کیا ہے لگن۔ اس کے لگن کا مطلب ہے برتن اور محبت۔ تکرار، بار بار جھگڑا، بار، پھل، دفعہ، چاہ، کنواں، محبت، مہر، سورج، محبت، بوستان، باغ، کتاب کا نام، لب، اونٹ، مونچھ۔ اس کے بعد کیف، جاگ، ہتھیلی، ضمیر، دل، اس میں ضمیر۔ ان کے جملوں کی طرف چلتے ہیں۔ آ جاتے ہیں ذو معنی الفاظ کی طرف۔ تو ہم ان کے جملے بتانے ہیں۔ اس کے لگن ہے، پہلا ہے لگن، مجھے کتابوں سے بہت لگن ہے۔ اس میں آپ کا شوق وغیرہ ظاہر ہوتا ہے۔ بازار سے پتیل کا ایک لگن لے آؤ، اس میں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ برتن وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ تکرار، مجدد دور کے گانوں میں کم ذخیرہ الفاظ اور تکرار زیادہ ہے، مطلب اس میں وہ کھچاؤ وغیرہ زیادہ ہے۔ اور دوسرا ہے احمد کی تنویر کے ساتھ لفظی تکرار ہوئی۔ یہ لفظی تکرار جو ہے یہ لڑائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے بار، سستی چیز ناقص ہونے کے سبب بار بار خراب ہو جاتی ہے۔ بار مطلب بار بار کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں بار بار ہو، زیادہ بار۔ آم کے درخت پر ابھی بار نہیں لگے، تو یہ بار کچھ اور ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے چاہ، ہمارے گاؤں میں صدیوں پرانا چاہ ہے، کبھی ہم نے تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم نے تم سے بھی رات تھی۔ یہ تو شعر آ گیا۔ مہر، بارش کے بعد مہر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کے بعد خدا کی شان ہے ان کے، اگر مہر وفا ہوتی تو پھر یہ بت جدھر ہوتے ادھر خلق خدا ہوتی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بوستان، شیخ سعدی کی کتاب کا نام بوستان تھا۔ بوستان میں رنگ برنگے کے پھول ہوتے تھے۔ نس کی ان کے لب کی کیا کہیں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ کہف، اسلم کی کہف پر چوٹ لگ گئی،
دعا لینے کے بعد اس کے منہ سے بہت کیف خارج ہوا۔ ضمیر، سچ بول کر احمد کا ضمیر مطمئن ہو گیا۔ اس میں ضمیر کی 7 اقسام ہیں۔ یہ ہمارے ہو گئے ہیں ذو لفظی معنی کے ہمارے پاس وہ لکھے ہوئے تھے معنی، تو ہم نے یہ صرف ان کے بنائے ہیں جملے، دو جملے بنائے ہیں۔ درجہ ذیل جملوں میں جو معنی الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ جو معنی الفاظ ہم نے نکالنے ہیں۔ حامد کے ابو کوئلے کے کان میں کام کرتے ہیں، تو کان ہمارے پاس کیا ہے؟ ذو معنی الفاظ، کیونکہ کان کے 2 مطلب ہے، ایک یہ جو ہمارے پاس کان ہے اور ایک کوئی کوئلے کی کان، نمک کی کان وغیرہ۔ ہمیں ہمہ وقت اپنے ایمان کی فکر رکھنی چاہیے۔ ایمان 2 طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ تمام مہاجرین ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ شام، ملک شام بھی ہے اور شام دوسری بھی ہے۔ میں نے کبھی مغرب کی نماز قضا نہیں کی۔ مغرب بھی اور مغرب کا ٹائم بھی۔ انہوں نے میری عرض توجہ سے سنی۔ عرض، ہم تہ دل سے اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں۔ ہار گلے کا بھی اور دوسری ہار بھی۔ اس کے بعد چلتے ہیں شعر کے انداز بیان اور اسلوب پر تبصرہ کرتے ہوئے درجہ ذیل نعتیہ اشعار کا موضوعانہ کریں۔ یہ ہم پڑھنا ہے اور اس کے ہم علامہ اقبال کی کرتے ہیں، اسلام بیان کی تشریح کرتے ہیں، اسلام بیان کا تبصرہ کرتے ہیں علامہ اقبال کا۔ جواب پہ آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اس نعت میں جو اسلوب بیان کیا گیا ہے، اس میں رافت تخیل، سوز و گداز، جدت ترکیب اور تشبیہ استعارہ پایا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے شاعری کی شکل میں اپنا افکار و نظریات اور جذبات و محسوسات کا جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ بہت زیادہ قابل قدر ہے، جبکہ احمد ندیم قاسمی نے اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تصویر بیان کرتے ہوئے اعمال اور کوششوں وغیرہ کے موضوع کے طور پر ترجیح دی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری میں سادگی کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ درجہ ذیل اشعار کے حوالوں کے ساتھ تشریح کریں۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پہ اس کی حقیقتوں کی شناسا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب گیتوں کی گہتے اولا تم ہی تو۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح پہ چلتے ہیں۔ تشریح پہ آ جاتے ہیں۔ ظفر علی خان کی شخصیات کے کئی پہلو ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے، مدیر بھی اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی۔ ان کی نظمیں مذہبی اور سیاسی نقطۂ نظر سے بہترین کاوشوں کہلاتی ہے۔ وہ اسلام کے لیے سچے شہدائی، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نعت گوئی کے لیے مشہور معروف تھے۔ مذہبی موضوعات میں خاص طور پر نعتیہ شاعری میں ان کے جوہر جس خلوص، شدت اور محبت سے کھلے ہیں، وہ انہیں دوسرے شعر میں ممتاز کرتے ہیں۔ ان کی نعتیہ شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کا نعتیہ شاعری کا مرکزی نقطہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شعر میں شاعر نے معراج کے واقعے کو تلمی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عرش پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ ان کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ ان کے پر جل جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے کے رازوں سے بھی واقف کروایا ہے۔ وہ اللہ کے بعد اس دنیا کے ہر راز سے واقف ہے۔ دراصل شاعر یہاں اس واقعے کو استعمال کر کے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پہلا جو پیراگراف ہوتا ہے نا، اس میں ہمیشہ شاعر کی تعریف ہوتی ہے، تو اس میں شاعر کی تعریف یہ بیان تھا، اور اس سے نیچے ہم جو شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آدمیت کا سراپا عروج ہے۔ آپ خاتم النبی کے مقام و مرتبہ فہم و آخرت سے مادرہ ہے۔ ان حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی اور خیر المرسلین ہیں۔ آپ خاتم النبیین باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام و مرتبہ اور فضیلت حاصل ہوئی وہ کسی اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں نہ آئی۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک مقام سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام نے اپنا بے بس کا اظہار کر دیا، اگر میں یہاں سے ذرا بھی آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، جس مقام کی حقیقت سے جبریل علیہ السلام بھی آشنا تھے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رافتوں سے واقف ہوئے، کیونکہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر خود آگے نکل گئے۔ ماہر القادری نے کہا، ایک مقام آیا کہ جبریل علیہ السلام کا بھی ساتھ چھٹا، وہ ہے اور سلسلہ نور میں ہے آج کی رات۔ دوسرا شعر ہے ہمارے پاس، وہاں پہ 2 شعر دیے ہوئے ہیں، اس لیے دوسرا شعر ہے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب گئی تو کہ گئے تھے اولا تمہیں تو ہو۔
تو اسی طرح ہمارے پاس ظفر علی خان کی شخصیات کے کچھ پہلو ہوں گے. پہلے پیراگراف میں ہم اس کی تعریف بیان کریں گے, ان کی تعریف کریں گے. پہلے پیراگراف میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ تشریح کے فرسٹ پیراگراف میں مصنف کی تعریف ہوتی ہے, مصنف کی تعریف بیان ہوتی ہے. تو ہم سب سے پہلے آپ کو جو اس کا مرکزی وہ پڑھتے ہیں, تعریف پڑھتے ہیں, تو وہ آپ اس میں لکھ دیتے ہیں, وہ تعریف آپ اس میں لکھ دیتے ہیں. تو ہم سیکنڈ پیراگراف کی طرف چلیں گے. سیکنڈ پیراگراف کی طرف آ گئے ہیں. شعر میں شاعر نے کہا کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو جہاں بھی نہ ہوتا. دنیا کا ہر نیک شخص سے زیادہ بہترین اور نیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا رتبہ باقی تمام انسانوں سے بہت زیادہ ہے. اس شعر میں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کے کائنات ہے. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی پیدا کیا گیا. تمام وجوہات کی پہلی وجہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکات ہے. دنیا میں جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. اس کائنات کا تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا. دنیا کے تمام رنگینیاں اور رانیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدم سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے افضل آپ خاتم النبی کی ذات اور سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ آپ خاتم النبی کسی ایک قوم, علاقے یا ملک کے لیے نہیں آئے. آپ خاتم النبی کا پیغام دنیا تک پہنچا اور آپ خاتم النبی ایسے تعلیمات لائے جو آج بھی اتنی ہی قابل عمل ہے جتنی آج سے 1400 سال پہلے تھی. متضاد الفاظ, ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ یا مخالف معنی ہوں. ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ میں آئے ہوں. اسلام کا متضاد کفر ہے. مثلاً درجہ ذیل سے باہم متضاد جوڑیاں شناخت کریں اور ان جملوں میں تسلیم کریں. پہلے جوڑیاں دیکھتے ہیں ہم اور پھر انہیں جملوں میں تسلیم کرتے ہیں. جملوں پہ آ جاتے ہیں. اجنبی, بچوں کو اجنبی لوگوں سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے. شناسا, سیاہ بختی میری دائمی شناسا ہے. چاہت, ہمیں ہمیشہ آپ سے ملنے کی چاہت رہتی ہے. نفرت, مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے. جدید ٹیکنالوجی کتابوں سے دوری کی ایک وجہ ہے. قدیم بھائل کے لوگ جیومیٹری جانتے تھے. بڑھاپا انسان کو کمزور کر دیتا ہے. جوانی میں انسان مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے. خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں. بہار میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں. یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ کی کنفیوژن یہ آپ کا ہو گیا ہوگا. اگر اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں, اور نیکسٹ ویڈیو ہم اس کی تشریح پہ بنائیں گے تو ساری تشریحاں اس پہ ہو جائیں گی. اوکے, اللہ حافظ, گڈ بائے, ٹیک کیئر.